ہمیشہ ایک ہی ویژن ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، بس سفر کرنا ہے، منزل ہماری جنت ہے۔ یہ ہر ایمان والے کا ایم ہونا چاہیے۔ مسافر خانے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہوگی، اب ہر چیزیں جو ہم اور آپ چاہیں گے وہی نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ سفر میں ہوتے ہو تو آپ ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو آپ کے دل میں۔ آج کے سفر تو پھر بھی آسان ہو گئے، پہلے زمانے کے سفر جو تھے وہ تو بہت زیادہ مشکل تھے، اس لیول کے مشکل تھے کہ پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا بسا اوقات، کھانا تو دور دور تک تصور میں نہیں تھا کہ کوئی پیٹ بھر بھر کر بھی کھانا کھا لے۔ سفر میں گھر پہ رہتے ہوئے نہیں کھاتے تھے تو سفر میں کیسے کھا لے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ پہلے کے سفر ایسے ہوا کرتے تھے، اس لیے سفر میں بہت سی چیزوں کی چھوٹ دے دی گئی، لیکن آپ عام حالات میں وہ چھوٹ نہیں ہے۔ سفر میں نماز ظہر کی 4 رکعت فرض ہے تو آپ کتنی پڑھو گے؟ اب 2۔ عصر کی 4 رکعت فرض ہے تو سفر میں اگر آپ ہو تو کتنی پڑھو گے؟ 2۔ سنتیں تو ہٹی گئی، جب فرض 4 کی جگہ 2 ہو گئی تو سفر میں کتنی زیادہ سہولیات دے دی گئی۔ روزے کی حالت میں ہو، سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، روزہ چھوڑ دو، اور اپنے اوپر بوجھ ڈال کر، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر، پریشانی میں ڈال کر روزہ رکھنا کہ اللہ اس سے خوش ہوگا، یہ بھی بیوقوفوں کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس چھوٹ دے دی تو روزہ چھوڑنا ہے سفر کی حالت میں۔ اب تو سفر میں اتنی زیادہ سہولیات ہو جا رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ سفر آسان چیز نہیں ہے۔ اب سفر میں آپ کی من مرضی کے کام نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے جیو جیسے کہ آپ غریب ہو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں غریب ہوں تو پھر آپ کا ویژن ہی کچھ نہیں ہے۔ ویژن کیونکہ ایک ہی ہونا چاہیے نا، ایک مومن کا جنت، مجھے چاہیے جنت، تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں؟ غریب ہوں۔ غریب کی طرح جیو۔ غریب ایک وقت کی روٹی کھاتا ہے تو اسے اگلے وقت کی روٹی کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہے ساری چیزیں، ہمارے پاس 1 مہینہ پہلے سے راشن بھرا ہوتا ہے، لیکن غریب ایک وقت کی روٹی کھا لینا، اسے اگلے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خوشی سے جیتا ہے۔ وہ کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ اور جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، وہ ساروں کو نیند نہیں آتی ہے بسا اوقات، انہیں ٹینشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کس چیز کی ٹینشن؟ پیسہ تو ہے، اے سی میں تو سو رہا ہے، ہر عیش و آرام تو اس کے پاس اویلیبل ہے، میسر ہے، پھر بھی ٹینشن میں ہے وہ۔ تو پتہ چلا، اسی لیے اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتا دیا غریب کی طرح جیو، کتنا بھی پیسہ آ جائے یہ سوچو کہ میں غریب ہوں، ایک وقت کا کھانا کھا رہا ہوں، مجھے آگے کا پتہ نہیں ہے۔ یہ تو ابھی رک جاؤ، اگر یہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے تو او عابری سبیل، یا پھر مسافر کی طرح جیو۔ سمجھ جاؤ آپ کیا ہو؟ مسافر ہو۔ اور میں مسافر کی مثال بہت دیتا ہوں آپ کو کہ آپ یہاں سے بس میں چڑھے، اگلے اسٹاپ پر اترے، تو جو بس کا سفر رہا اس میں آپ کو ہر طرح کی عیش و آرام نہیں ملتا، لٹک جاتے ہو کونے میں کہ کیسے بھی بس منزل تک پہنچ جاؤں۔ تو بس دنیا میں بھی لٹکو کونے میں، کہیں جگہ مل جائے اور میرا منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ جنت ہے، مجھے مل جائے جنت۔ تو یہ ہوتا ہے مسافر انسان، اور ہم پورا اس کے الٹا ہے۔ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کی عزت بھی دھوکہ۔ ذہن میں کبھی آئے کہ لوگ آپ کی عزت کرے تو اللہ کی وہ آیت کو یاد کر لینا، مَن کَانَ یُرِیدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ جو بھی شخص کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی پبلک میری عزت کرے، تو جان لو ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ ساری عزتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو عزت بھی دھوکہ ہے اس دنیا کی۔ سامنے آپ کے بہت اچھے سے خوشی خوشی ملیں گے، لیکن آپ کو نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اس دنیا کی عزت دھوکہ،
اس دنیا کی شہرت دھوکا، اس دنیا کی واہوائی دھوکا، اس دنیا کا چلنا دھوکا، اٹھنا دھوکا، ہر چیز دھوکا ہے۔ یہ دنیا خود فانی ہے، تو یہ دنیا کی چکروں میں نہ پڑو، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے ایٹ دا اینڈ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحاب ایک جگہ سے گزر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا مرا ہوا بچہ نظر آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ مرا ہوا ہے، اور صحابہ سے کہتے ہیں کہ اسے کون خریدے گا؟ مثال کے طور پر 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تھے کوئی نہیں سوچ سکتا ہے، میں مفہوم بتاؤں آپ کو، سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں، بلکہ وہ بچہ جو ہے وہ مرا ہوا ہے، مرا ہوا بچہ ہم پیسے دے کر خریدے، یہ ہم سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس جس طریقے سے آپ کی نظر میں اس بچے کی ویلیو ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں دنیا کی ویلیو ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلیو یہ ہے کہ آپ پیسے دے کر، پیسے تو چھوڑ دو، فری میں بھی نہیں لینا چاہو گے، وہ بچہ جو مرا ہوا ہے فری میں بھی خریدنا نہیں چاہو گے، کہ کوئی کہتے لے کے چلے جاؤ، آپ سوچو کہ نہیں جان چھوڑے میں یہاں سے بھاگوں، یہ چیز مجھے نہیں چاہیے۔ وہی ویلیو اللہ رب العالمین کے پاس کس کی ہے؟ دنیا کی۔ تو سمجھ جاؤ کیا ہے دنیا؟ دنیا ختم ہونے والی، دنیا فانی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر بتایا کہ دنیا میں ایسے ہی جیو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تو جی رہا ہوں، کل کی مجھے کوئی خبر نہیں ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا تو انشاءاللہ اس دنیا سے کبھی بھی دل نہیں لگاؤ گے آپ۔ مال کمانے سے، پیسے کمانے سے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا، لیکن جس چیز سے منع کیا وہ ہے دنیا کی محبت کو دل میں ڈالنے سے۔ جہاں آپ کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی تو پھر خلاص ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما کانت الدنیا ہمہ، کہ جو شخص بھی، جس شخص کے بھی ذہن میں دنیا چل رہی ہے، جس شخص کے ذہن میں دنیا کی ٹینشن چل رہی ہے، فرق اللہ، تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ اسے اور بکھیر دیتا ہے ٹینشنوں کو۔ اب اسے کیا ٹینشن ہے پتہ ہے؟ میری بہت اچھی فیکٹری چل رہی ہے، لیکن میرے کو ٹینشن یہ چل رہا ہے کہ اب کل کو یہ رہے گی میرے پاس یا نہیں رہے گی، جبکہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے، بہت اچھا بزنس چل رہا ہے میرا، لیکن ٹینشن کیا چل رہی ہے کہ کل کو یہ بزنس میرے پاس رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اور اس ٹینشن میں وہ پاگل ہوئے جا رہا ہے، اس ٹینشن میں وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے کام کیے جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر آپ کے ذہن میں دنیا چل رہی ہے، اگر آپ کے ذہن میں ٹینشن دنیا کی ہے، تو اللہ پھر پھیلائے گا بھی ویسے ہی، بکھیر دے گا اللہ، اور اللہ کہے گا آپ تو ٹینشنوں میں ہی پڑا رہے۔ اور اس لیول کی ٹینشن میں آپ پڑ جاؤ گے کہ آپ عصر کی نماز آنا چاہو گے، آپ کے پاس گراہک آ جائے گا۔ آپ مغرب کی نماز پڑھنا چاہو گے، آپ کے پاس گراہک آ جائے گا۔ آپ نماز کے لیے آنا چاہتے ہو لیکن آپ نماز آ نہیں پا رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ دنیا کمانا ہے۔ یہ ہوتا ہے پریکٹیکل۔ اکثر آپ جب کہو کہ آپ عصر کی نماز میں کیوں نہیں آئے، نہیں نظر آئے، ظہر کی نماز میں کیوں نہیں آئے، آپ نظر نہیں آئے، تو پھر لوگوں کا کیا ہوتا ہے سامنے سے؟ یہی کہتے کہ کام تھوڑا زیادہ تھا، اس وجہ سے میں جو ہے وہ مسجد میں، فلاں مسجد میں پڑھ لیا۔ یہ کہتے ہیں نا لوگ، نہیں کہتے؟ کہتے کوئی پرابلم نہیں، کہیں بھی نماز پڑھو، لیکن یہ حدیث ہو بہو کاپی پیسٹ ہو رہی ہے، ایسا فٹ ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر آپ کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے نا دنیا، تو اللہ بکھیرے گا بھی ویسے ہی۔ تو ہمیں چاہیے دنیا کو چھوڑ ہی دو اور آگے تو چلو۔ اتنی ٹینشن تو ہم لے رہے، پھر اللہ کے رسول کہتے کیا کہ پھر بھی دنیا ملے گی اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے۔ اتنا کھوپڑی چلا لو، دکانیں کھولو 2400 گھنٹہ، نمازیں چھوڑ دو، پھر بھی دنیا ملے گی کتنا؟ اتنا ہی جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ پھر کیوں بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بتاتے کہ لیکن اگر کسی کا ویژن آخرت ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نظر میں ایسے کر دیتا ہے کہ سب سے امیر وہی شخص ہے۔ آپ کے پاس مال و دولت اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ مجھے آخرت چاہیے، اور اگر آپ کے ذہن میں آخرت ہے نا تو آپ کو لگے گا دنیا کا مالدار انسان میں ہی ہوں، کیونکہ آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے۔ آپ ایک ٹائم کا کھانا کھا رہے ہو نا، تو آپ سوچو گے وہ شخص ہے، اس کو تو کھانا بھی میسر نہیں ہو رہا ہے۔ آپ کے
دونوں ہاتھ صحیح سلامت، آپ کے دونوں پیر صحیح سلامت، آپ کی آنکھیں صحیح سلامت، آپ کے کان صحیح سلامت، سب کچھ صحیح ہے، آپ کہو کہ اللہ تو سب کچھ مجھے دنیا ہی میں دے رہا ہے، سب سے امیر تو میں ہی ہوں. یہ ہوتا ہے انسان ایک مومن کہ پیسہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں مجھے دے دی ہے کہ کہیں کل مجھ سے سوال نہ ہو جائے اس تعلق سے. تو جس شخص کے ذہن میں آخرت ہوتی ہے اس کے پاس ایک ہی چیز چلتی ہے، وہ یہ کہ دنیا کا مالدار شخص میں ہوں، میرے پاس اللہ نے جتنی مال و دولت مجھے دے دی میں بالکل بھی اس کا مستحق نہیں تھا. جتنا اللہ نے مجھے دے دیا، جتنی عزت اللہ نے مجھے دے دی، جتنی شہرت اللہ نے مجھے دے دی، جتنا پیسہ اللہ رب العالمین نے مجھے دے دیا، لیکن میرے کرتوت ایسے ہے کہ میں کہیں دور دور تک بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اللہ مجھے یہ ساری چیزیں دے گا. یہ ہوتا ہے ایمان والا شخص. اور یہ ہم ساروں کو سوچنا ہے. دنیا میں ہے نا، اگر ہمارے پاس 100 روپیہ، ٹینشن کیا پتہ آج کے لوگوں کی ٹینشن یہی ہے، ہمارے پاس 100 روپیہ اگر ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کے پاس 200 روپیہ ہے، جس کے پاس 200 روپیہ وہ دیکھ رہا ہے فلاں کے پاس کتنا روپیہ ہے، 300 روپیہ. ارے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. آپ گھر میں سو رہے ہو، آپ فین میں سو رہے ہو، تو ان لوگوں کے بارے میں سوچو جو فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر، نہ دار، نہ کھانے کا پتہ، نہ فیملی کا پتہ، کچھ نہیں پتہ، وہ بیچارے سڑکوں پر سو رہے. ان لوگوں کے بارے میں سوچو، پھر آپ کو دنیا کی محبت دل میں دور دور تک بھی نہیں آئے گی. دنیا کی محبت دل سے نکالو، کیونکہ آپ کو جنت میں جانے سے جو چیز روک سکتی ہے وہ ہے دنیا کی محبت. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ رب العالمین کو راضی کیسے کیا؟ دنیا کی محبت دل سے نکال کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپشن تھا، وہ چاہتے تو سب سے امیر ہو سکتے تھے، امام الانبیاء تھے، وقت کے بادشاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، چاہتے تو سب سے امیر اللہ کے رسول ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیری کو پسند نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ رہے نہیں رہے؟ پہلے خلیفہ رہے. کیا کمایا، کیا سیونگ کی؟ کچھ بھی نہیں. دنیا سے جا رہے، کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ رہے. آپ کے ٹائم پر تو کتنا زیادہ حکومت پھیل گئی، کتنے زیادہ رقبے میں اسلام پھیل گیا. چاہتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے امیر ہوتے نا، لیکن پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سویا کرتے تھے، لوگ آ کے پوچھتے کہ عمر کون ہے، جبکہ عمر سامنے ہی لیٹا ہوا ہے. اللہ اکبر. دنیا کی محبت دل میں نہیں تھی. چٹائیوں پر سویا کرتے تھے، چاہتے تو سب سے امیر رہ سکتے تھے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ پیسہ نہ کماؤ. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھی لائف نہیں گزارو اچھی لائف، پیسہ بھی کماؤ، لیکن محبت دل میں نہ ڈالو. نہیں مل رہا ہے تو اسی کے اسی نہ ملے. ٹماٹر بیچ کے زندگی گزار لوں گا، ریڑھی لگا لوں گا، زندگی گزار لوں گا، لیکن ٹینشن نہیں لوں گا. جہاں آپ کے ذہن میں ٹینشن آئی تو سمجھ جاؤ خلاص ہے، اللہ تو ناراض ہونا ڈن ہے. کیونکہ ٹینشن جب آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو دھیرے 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 آپ اللہ کی نافرمانی کے کام کی طرف جاؤ گے ہی جاؤ گے. تو کیوں ٹینشن لینا؟ ہمارے اصحاب کی زندگی کو دیکھو. اس کے بعد کون آیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جبکہ وہ بہت مالدار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. لیکن آپ نے دنیا کی محبت دل سے نکالنے کے تعلق سے ایسے عمل کر کے ہمیں بتائے کہ ساری چیزیں اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے. تو سب سے پہلی چیز پتہ چلی میرے اور آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے. اس کا اندازہ تب ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں گے. سب سے بہترین صدقہ ہے ہی وہ کہ جب آپ دے تو آپ کو ٹینشن ہو کہ دینے کی وجہ سے میں غریب ہو جاؤں گا، پھر بھی آپ دے رہے ہو. سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھ رہے. آپ کو ٹینشن اسی چیز کی ہے نا، میں دوں گا تو میرا فلاں کام نہیں ہوگا، میں دوں گا تو میرا فلاں کام چھوٹ جائے گا. تو سب سے بہترین صدقہ ہے ہی یہ کہ آپ کو ٹینشن ہو کہ یہ دینے کی وجہ سے میں غریب ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں واپس اللہ رب العالمین کو دے رہا ہوں، اور میری وہ ٹینشن دور بھی کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین. یہ ہوتا ہے سب سے بہترین صدقہ. اگر ہم مہینے بھر میں سمجھتا ہوں لے دے کے اگر کوئی بندہ 20 سے 25 ہزار روپے بھی کما رہا ہے مثال کے طور پر، اور وہ مہینے میں 2 سے 3 ہزار روپے اللہ رب العالمین کے راہ میں دیتے ہوئے کترا رہا ہے، تو سمجھ جاؤ اس کے دل میں کس کی محبت ہے؟ دنیا کی محبت.
ضروری نہیں ہے سب کو بتا کے دینا، کہیں بھی دو، کس کے بھی، اللہ رب، ساری مسجدیں کس کے گھر ہے؟ اللہ، کہیں بھی دو، بس مدد کرو، اللہ رب العالمین کی راہ میں دیتے رہو۔ جب آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں دو گے تو آپ کو پتہ چلے گا میرے دل میں دنیا کے گٹر ابل رہے نہیں ہے۔ جنت کے تو چشمے ابلتے ہیں نا، دنیا کے چشمے نہیں ہوتے، دنیا کی گٹر ابل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے، دنیا کی محبت ہٹانا ہے، اور ہر انسان کا ایک ہی ویژن ہونا چاہیے۔ وہ کیا ویژن ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اگر ہم سے راضی ہے تو پھر سمجھ جاؤ پوری دنیا آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا انک لعلی خلق عظیم، جو اخلاق کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ رحم دلی کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو رحمت للعالمین ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگ راضی نہیں ہوئے۔ کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ مت سوچا کرو کہ فلاں شخص بھی مجھ سے خوش ہو، فلاں شخص بھی مجھ سے خوش ہو، فلاں شخص خوش ہو، پھر آپ کے دل سے اللہ کی رضا ہٹ گئی، اب پبلک کو خوش کرنا آ گیا۔ آپ کے دل میں کس کو راضی کرنا ہونا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ صحابہ نے جنت خریدی ہے، صحابہ نے جنت خریدی ہے، صحابہ کو بنی بنائی جنت نہیں ملی ہے۔ جب صحابہ کو بنی بنائی جنت نہیں ملی تو ہم کس خوش فہمی میں؟ ہمارے ذہن میں یہ کیوں آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں اللہ ڈالے گا پھر نکال دے گا؟ اکثروں کے ذہن میں آتا ہے کیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے اللہ جہنم میں، آخر میں کیا ہوگا؟ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھا ہے وہ تو جنت میں آئے گا ہی آئے گا، یہ ذہن میں چل رہا ہے۔ لیکن آپ کو یہ نہیں پتا وہ جو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جاؤ گے ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک چنگاری بھی اگر دنیا میں گر گئی، میرے جملے پر غور کرو، ایک چنگاری، چنگاری کسے کہتے؟ دکھتی بھی نہیں، اڑ جاتی ہے بسا اوقات۔ اگر ایک چنگاری بھی جہنم کی آنکھ کی دنیا میں گر گئی تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی، پوری دنیا۔ اللہ اکبر۔ تو کیسے ذہن میں لا رہے ہو کہ اللہ ڈالے گا تو تھوڑی دیر کے لیے ڈال کے نکال دے گا؟ مت سوچو۔ بنی اسرائیل یہی کہتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً۔ انہیں بہت زیادہ فخر اسی چیز کا تھا کہ ہم تو اللہ کے بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ ہر چیز میں ہمیں معاف کر دیتا ہے، تو اگر جہنم میں بھی اللہ ہمیں ڈالے گا تو تھوڑی سی دیر کے لیے ڈالے گا، اس کے بعد نکال دے گا۔ اور امت محمدیہ بھی اسی چیز میں ڈوبی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول بخشوا لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے۔ یہ تو اچھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوچ رہے لوگ، ورنہ پیرانے پیر کہاں کہاں سوچ لیے کون کون نکال لے گا، جس کو خود کا نہیں پتا کہ بھائی وہ بھی جائے گا یا نہیں جائے گا جنت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو 100% ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک لڑتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک گزارش کرتے رہیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے کہ اللہ میری امت کو نکال۔ اور جب تک کہ ساری امتی جنت میں نہ چلے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتے ہی رہیں گے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جہنم میں تو جا رہے ہو اور وہ جہنم ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک لوگ ہوں گے اعراف جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہوں گے، پتہ ہے وہ کیا کہیں گے؟ جب جہنم کی طرف دیکھیں گے اس کے بعد جنت کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ اگر تو ہمیں جنت میں نہیں ڈال رہا ہے نا کوئی بات نہیں، ہمیں بیچ میں ہی رکھ، لیکن ہمیں ادھر جانا نہیں ہے، جنت بھی مت دے لیکن ہمیں کہاں رکھ؟ بیچ میں ہی رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ادھر بہت ڈینجر چیز ہے، اور ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جل کے ختم ہو گئے، آپ کو جلنے کے بعد نئی چمڑی چلائی جائے گی، پوری طریقے سے واپس بنایا جائے گا اور پھر جلو گے آپ، اور یہ مسلسل عمل چلتا رہے گا جہنم کے اندر۔ تو سوچو ہی مت، دعا کرو اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی آنکھ سے بچائے، اور جہنم کی آنکھ سے بچنے کے لیے شرط ہے دنیا کی محبت دل سے نکلنا۔ دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلے گی تو ہم اور آپ جنت میں جانے کے خیالات بھی ذہن سے نکال دے۔ دنیا کی محبت دل سے نکالو، انشاءاللہ نکالو گے۔ میں پورا بیان جو کیا ہوں اس سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر نہ ہونا، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ محبت دل سے نکالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس مال ہے، دولت ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو وہ آپ کے کپڑے سے جھلکنا چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حالت دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے مال و دولت نہیں دیے؟ تو بتاتے ہیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے دیا ہے
تو وہ آپ کے کپڑوں سے جھلکنا چاہیے. فقیر بن کے مت جیو, خواہ مخواہ کا فقیروں والی زندگی نہیں بسر کرو. یہ اسلام نہیں کہتا ہے. ایک ہی چیز اسلام کہتا ہے, محبت نہ ڈالو دل میں. اور محبت نہ ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں کھول کے خرچ کرو, کیونکہ آپ دنیا سے چلے گئے تو یہی پیسے آپ کے کام آئیں گے. میرا ایسا ماننا ہے کہ انسان کو ایک ہی چیز کرنا چاہیے. کیا چیز کرنا چاہیے؟ ایک ہی چیز, کہ زیادہ سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں دیتے رہو جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کام آئے, جو صدقہ جاریہ بن جائے. کیونکہ بچوں کے بھروسے مت رہو, یہ بچے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے الا ماشاء اللہ. لیکن اکثریت بچے تھوڑے دن بعد باپ کو بھول جاتے. اکثریت بچے صرف باپ کی اچھائیوں کو یاد کرتے, لیکن باپ کے لیے کچھ کر دوں یہ سوچتے نہیں ہے, کیونکہ ان کے دلوں میں بھی دنیا کی گٹر ابل رہی ہے. وہ اللہ کی راہ میں آپ کے نام سے دینا نہیں چاہیں گے. یہ چیز یاد رکھو, خود کر لو جو کر سکتے ہو, پیچھے کے بھروسے رہو ہی مت. جو آپ صدقہ جاریہ کما لو گے وہی آپ کے کام آئے گا. بچوں کے بھروسے, بیوی کے بھروسے کچھ بھی مت چھوڑ کے جاؤ. اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.